آج انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ البروج کی آیت نمبر 5 سے لے کر آیت نمبر 9 تک پڑھتے ہیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد۔ النار یعنی آگ، ذات الوقود ایندھن والی۔ النار اس شعلہ کو کہتے ہیں جو آنکھوں کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ سب چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ بدامنی کا نتیجہ خطرناک ہوگا۔ اصحاب الاخدود نے ظلم کیا تھا، اس کا نتیجہ بھی یہی ہوا۔ قتل اصحاب الاخدود یعنی کھڈوں یا کھائیوں یا خندقوں والے مارے گئے یا قتل کیے گئے، یعنی جن لوگوں نے ایمانداروں کو ناحق آگ کے گڑھوں میں پھینکا تھا وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہ بچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں دنیا میں بھی سزا دی اور آخرت کا عذاب تو ان کے لیے ضروری ہو گیا۔ اس لیے فرمایا کہ اصحاب الاخدود مارے گئے، اور وہ کیا چیز تھی جس میں لوگوں کو ڈالا گیا؟ النار ذات الوقود، وہ ایندھن والی آگ ہے جس کو جلایا گیا، یعنی ملعون و مغضوب ہوئے وہ لوگ جنہوں نے بڑی بڑی خندقیں کھود کر آگ سے بھری اور بہت سا ایندھن ڈال کر ان کو دھونکایا۔ ربیع بن انس کا قول ہے جن مومنوں کو آگ میں پھینکا گیا تھا، آگ کے مس کرنے سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی نے ان کی روحوں کو قبض کر لیا تھا اور اس طرح جلنے سے ان کو محفوظ رکھا تھا، اور خندق کے کناروں پر بیٹھے ہوئے کافروں کو آگ کے شعلوں نے خندق سے نکل کر جلا دیا تھا۔ اذ ہم، جبکہ وہ، علیہا، اس پر، قعود، بیٹھے ہوئے تھے۔ الوقود ایندھن کی لکڑیاں جن سے آگ جلائی جاتی ہے، اور آگ کے شعلہ کو بھی وقود کہتے ہیں۔ قرآن میں ہے وقودها الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہوں گے، یعنی ذات الوقود النار کی صفت ہے۔ یعنی یہ خندقیں کیا تھیں؟ ایندھن والی آگ تھیں جو اہل ایمان کو اس میں جھونکنے کے لیے دہکائی گئی تھیں۔ اذ ہم علیہا قعود، وہ اس بھڑکتی ہوئی آگ کا مشاہدہ کرنے کے لیے کافر بادشاہ یا اس کے کارندے آگ کے کنارے بیٹھے اہل ایمان کے جلنے کا تماشا دیکھ رہے تھے۔ یعنی ظلم کی بات یہ ہے کہ صرف ایمان لانے کی وجہ سے اس ہولناک طریقہ پر اتنے سارے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا۔ لوگ اس کو تماشا کی طرح دیکھتے رہے، لیکن بادشاہ کی قوم میں سے کسی نے بچانے اور ان کے حق میں اٹھ کھڑے ہونے کی بھی کوشش نہیں کی۔ وہم، اور وہ، علامہ، اس کو جو کچھ، یفعلون، وہ کر رہے تھے، بالمؤمنین، مومنوں کے ساتھ، شہود، دیکھ رہے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، اور وہ اہل ایمان کے ساتھ کی جانے والی زیادتی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ خلاصہ یہ کہ عام طور پر مسلمان کفار مکہ کے مظالم کی شکایت کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسلمانوں کو صبر کی تلقین فرماتے تھے اور ارشاد فرماتے تھے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ تم ان سے اپنا انتقام لوگے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ تم کو ایسی طاقت عطا فرمائے گا کہ تم ان سے اپنا انتقام لے سکو گے۔ اسی سلسلے میں یہ صورت نازل فرمائی گئی تاکہ مسلمانوں کو تشفی اور تسلی ہو، اور وہ یہ سمجھیں کہ جب کفار کے مظالم مسلمانوں پر ہاتھ سے گزر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کفار پر عذاب نازل فرماتے ہیں۔ وما، اور نہیں، نقمو، انتقام لیا انہوں نے، منہم، ان سے، اللہ، مگر اس بات کا، ان، یہ کہ، یومنو، وہ ایمان لائے،
باللہ اللہ پر، العزیزی جو بہت زبردست ہے، الحمید خوب تعریف والا ہے۔ نقم کے اصل معنی عیب لگانے کے ہیں، اور زبردست آدمی جب کوئی عیب لگاتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس عیب کی پاداش میں سزا دیتا ہے اور بدلہ لیا کرتا ہے۔ بہرحال ان ظالموں نے مسلمانوں میں سوائے اس کے کوئی عیب نہیں پایا کہ وہ اس اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے جو کمال قوت کا مالک اور تمام خوبیوں سے متصف ہے۔ یہ بدلہ لینا محض ظلم اور زبردستی اور دھینگا دھانگی ہے، چنانچہ اس کی پاداش دنیا میں بھی پائی اور آخرت میں بھی پائیں گے۔ اس قصے کا ذکر فرمانا مسلمانوں کو تسلی کا موجب ہے، نیز ان کی کرسیوں پر بیٹھ کر مسلمانوں کو یہ سزا دلوانا ان کی سخت ظالم اور بے رحم ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اس لیے ہلاک کیے گئے۔ یمن میں امیری خاندان کے ایک بادشاہ ذو نواس بڑا متعصب یہودی تھا۔ 6 صدی عیسوی میں یہ بادشاہ بنا اور متعصب یہودی ہونے کی بنا پر عیسائیوں کا سخت دشمن تھا۔ اس دور تک اگرچہ عیسائی مذہب میں بہت سے مشرکانہ عقائد رہ پا گئے تھے، تاہم بہت سے ایسے لوگ موجود تھے جو بالکل صحیح عیسائی مذہب پر قائم تھے، اور وہ مشرکانہ عقائد کے سخت مخالف اور توحید پرست تھے۔ جس راہب کا پچھلے سبق میں ذکر ہوا، وہ اسی قسم کے صحیح عقیدہ عیسائیوں سے تعلق رکھتا تھا، اور ایسے سچے مسلمانوں کو ایذائیں پہنچانے اور خندق میں ڈالنے والے بھی ذو نواس اور اس کے کرتا دھرتا درباری لوگ تھے جو عیسائیت کو ہر جائز و ناجائز حربہ سے ختم کرنا چاہتے تھے۔ چنانچہ ایمان لانے والوں کے مکمل استحصال کے لیے انہوں نے یہ آگ میں جلا ڈالنے کا حربہ اختیار کیا تھا۔ فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ، اہل ایمان سے کس چیز کا بدلہ لیا جا رہا تھا، ان کی کیا خرابی تھی، انہوں نے کون سا جرم کیا تھا، انہوں نے کسی کو قتل کیا تھا یا کسی کا مال دبایا تھا، الا ان یؤمنوا باللہ العزیز الحمید، مگر محض اس لیے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے کہ عزیز اور حمید ہے۔ بس یہ جرم تھا ان کا جس کی وجہ سے وہ آگ میں ڈالے گئے۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشارتاً مکہ والوں کو بھی بات سمجھا دی کہ جس طرح اصحاب الاخدود اہل ایمان کو برداشت نہیں کرتے تھے، اسی طرح اے مکہ والو تم بھی اہل ایمان کو برداشت نہیں کرتے۔ پیغمبر آخر زمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کو کس چیز کی سزا دے رہے ہو؟ ان کا قصور صرف یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے۔ اس قسم کی کئی آیات حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے متعلق موجود ہیں۔ الغرض اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان ظالموں نے اہل ایمان سے بدلہ محض ان کے ایمان کا لیا، اور کوئی وجہ نہ تھی سوائے اس کے وہ عزیز اور حمید جیسی صفات کے مالک رب العزت پر ایمان لائے۔ الذی وہ ذات کے لہو اسی کے لیے ہے ملک و بادشاہت، السماواتی آسمانوں، والارضی اور زمین کی، واللہ اور اللہ اعلیٰ اوپر، کل ہر شیء ان چیز کے، شہید خوب نگران ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے کہ آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اسی کی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مطلع اور ہر چیز سے خوب واقف ہے۔ یعنی ایسے مالک الملک پر ایمان لانا نہ کوئی عیب ہے نہ کوئی جرم۔ پھر جو ان کو سزا دی تو یہ لوگ دنیا میں بھی ہلاک ہوئے اور آخرت میں بھی عذاب کے مستحق ہوں گے۔ آگے ان لوگوں کے لیے عام وعید ہے جو مسلمانوں پر ظلم کرنے کے خوب ہو رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے اخلاق ایسے بلند ہونے چاہیے کہ کفار کو مسلمانوں میں اخلاقی عیب نکالنے کا کوئی موقع نہ ملے، بلکہ وہ مخالف رہیں تو صرف ایمان کی وجہ سے مسلمانوں کے مخالف رہیں۔ اس سے موجودہ زمانے کے ان مسلمانوں کو نصیحت حاصل کرنی چاہیے جن کے برے اخلاق کو پیش کر کے دنیا بھر مسلمانوں کو اخلاق اور انسانیت سے عاری ثابت کر کے دین اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ مومن کی علامت یہ ہے کہ کافر اس سے نہ خوش رہیں اور مومن خوش رہیں، لہذا جو کفار کو خوش کرنے کی کوشش مصروف ہوں وہ دین میں مداہنت کرنے والا ہے۔ اس سے ان لوگوں کو اپنے طرز عمل پر غور کرنا چاہیے جو کفار کی خوشی کے لیے ان کی مذہبی تقریبات منعقد کرتے ہیں یا ان میں شرکت کرتے ہیں، کفار کی خوشی کے لیے اسلام کے احکامات پر عمل کرنا چھوڑتے ہیں، اور کفار کی خوشی کے لیے مسلمانوں کو عزیزیں دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے عیش و عشرت میں کھو کر اپنی آخرت سے غافل اور بے فکر ہونے سے بچائے۔
اور اپنی آخر بہتر بنانے کے لیے خوب کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔